السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات مبارکات 42ویں اور 43ویں، اور ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع سیدنا نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں آنے والا خوفناک طوفان، اس طوفان کے کچھ خوفناک مناظر، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جانا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي، اور وہ چل رہی تھی، بہم ان کے ساتھ، فی موجن، موجوں میں، کل جبال، وہ موجیں ایسی تھیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، وَنَادَى، اور آواز دی، نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وَكَانَ، اور وہ تھا، فی معزل، ایک کنارے پر، یا بنی، اے میرے پیارے بچے، ارکب، سوار ہو جاؤ، معنا، ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُنْ، اور تم نہ ہو جاؤ، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ قال، کہنے لگا، سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، یعصمنی، جو مجھے بچائے گا، من الماء، پانی سے۔ قال، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصمہ، کوئی نہیں بچانے والا، الیوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الا، مگر، من رحمہ، جس پر اللہ نے رحم کیا وہی بچیں گے، وحال، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، الموج، ایک موج، فکانا، پس وہ تھا، من المغرقین، ڈوبنے والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، جو کہ کنارے پر تھا۔ آواز کیا دی کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کھایا۔ اسی وقت باپ اور بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی موج حائل ہو گئی، اور بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی تھی، اور وہ پانی اللہ تعالیٰ کی زمین کے ہر گوشے کو، ہر کونے کو ڈانپ چکا تھا، اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، یہاں تک کہ اس پانی کی بلندی پہاڑوں تک پہنچ چکی تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی اس نے ڈبو دیا تھا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی جو تھا وہ پہاڑوں سے بھی 15 ذراع، یعنی تقریباً کوئی 20 فٹ سے بھی زیادہ بلند تھا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک پانی کی کل بلندی 80 میل تھی، زمین سے 80 میل اونچا پانی تھا، لیکن یہ کشتی اس پانی کے اوپر چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے، جس طرح کی سورۃ الحاقہ کی آیت مبارکہ 11 اور 12 ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کر آئے، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ القمر کی 13، 14 اور 15 آیت مبارکہ ہے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفَرَ۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یہ مفہوم بھی وہی ہے کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کشتی پر اٹھا لیا جو کہ تختوں کی بنی ہوئی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، پس کو نصیحت پکڑنے والا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر صرف یہ نہیں کہ صرف پانی تھا، بلکہ پانی کے ساتھ شدید قسم کی طوفانی آندھی بھی تھی۔ اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ طوفانی موجیں ہوں، ساتھ تیز ہوا ہو، تو اس کشتی کا کیا حال ہوگا۔ اور اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ کشتی پانی پر اس طرح چل رہی تھی کہ گویا کہ اس کو دونوں طرف پانی کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور دیکھنے میں اس قدر یہ خوفناک منظر تھا کہ ابھی یہ پانی کے دونوں پہاڑ آپس میں ملیں گے اور یہ کشتی درمیان میں آ کر اس کے تنکے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ جو کشتی کے ملاح تھے انہوں نے اپنی پشتوں کو رسوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا تاکہ جب کشتی پانی پر ہچکولے کھائے تو وہ ان ہچکولوں کی وجہ سے کہیں پانی کے اندر نہ گر جائے۔ تفسیر المراح، تفسیر المراغی اور امام شوکانی کی تفسیر فتح قدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے 40 دن اور 40 راتیں مسلسل بارش جو ہے وہ بھیج دی، اور پانی زمین سے بھی نکلا، آسمانوں سے بھی اٹھا، آسمانوں سے بھی آیا، اور اس قدر پانی بلند ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں وہ بھی اس پانی کے اندر ڈوب گئیں۔ یہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا کہ شاید انسانی تاریخ میں اس سے قبل ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا، اور شاید کوئی اس کے بعد بھی ایسا منظر نہ دیکھے۔ اور یہ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی کہ ہمارے بچے کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائیں۔ اور پھر اس حوالے سے مفسرین کرام نے کچھ اور مناظر بھی ہمارے سامنے رکھے۔ تفسیر الخازن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو قوم تھی سیدنا نوح علیہ السلام کی، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پانی آ سکتا ہے، وہ لوگ پھر بھاگے پہاڑوں کی طرف، لیکن پانی کی موجوں نے ان کو زیادہ دیر تک، زیادہ اونچائی تک نہیں جانے دیا، بلکہ صورتحال اس قسم کی بن گئی کہ لوگ ان خوفناک مناظر کو دیکھ کر ڈرے ضرور، لیکن فرض کیجئے کہ اگر اس وقت کسی نے توبہ کر بھی لی تو اس توبہ کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور ایک منظر مفسرین کرام نے لکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنے بچے کو پکڑا ہوا تھا، اور جب اس نے اپنے بچے کو پکڑا تو پانی اس عورت کی ٹخنوں تک آیا، پھر اس کی کمر تک آیا، پھر اس کی گردن تک آیا، تو اس نے اپنے بچے کو اوپر بلند کر دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کو اس موقع پر رحم کیوں نہیں آیا، اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ قوم کی سرکشی اس قدر آگے قوم کی سرکشی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ان کے لیے پھر واپسی کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے تھے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا، اے میرے پیارے بیٹے، آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ۔ لیکن بیٹے نے وہی عذر پیش کیا جو آج کی نوجوان نسل اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ بڑا قیمتی نکتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بزرگوں کی ہمیں زندگی کے قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے، بزرگوں کے تجربات ہمیں زندگی کے ہر قدم پر گائیڈ کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بیٹے کو آواز دی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا آج تو میری مان لو،
زندگی بھر تم نے اپنی کافر ماں کی بات مانی ہے، اپنی منکر ماں کی بات مانی ہے، آج میری بات مان لو۔ لیکن بیٹے نے عذر پیش کر دیا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے پانی کی موجوں سے بچا لے گی۔ لیکن فرمایا بیٹا یاد رکھو، یہ عام قسم کا سیلاب نہیں ہے، یہ عام قسم کا پانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور کائنات کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ بیٹے نے یہ عذر پیش کیا، نوح علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ ابھی یہ باپ اور بیٹے کی بات چیت ہو رہی تھی، ساتھ نوح علیہ السلام نے ایک استثناء بھی رکھ دیا کہ آج صرف بچاؤ اسی کا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ تو ابھی باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، اور بیٹا ان لوگوں میں سے ہو گیا جو غرق ہو جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بڑا دردناک قسم کا منظر، بہت خوفناک قسم کا منظر، اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات سمجھ میں تب آئے گی جب یہ خود باپ بنیں گے۔ بیٹے کا آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے جانا یہ ایک باپ کے لیے چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک باپ کے لیے یہ بہت خوفناک قسم کی بات ہوتی ہے۔ اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ شاید کائنات کا کوئی صدمہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اور میں اس مناسبت سے ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی غلط جملہ بولا جاتا ہے کہ جی مرد رویا نہیں کرتے، اور یہ جملہ دے کر ہم اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں مردوں پر کہ آپ اور میں سوچ بھی نہ سکیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں ہیں اور زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا آپ بھی؟ فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو برسنے سے باز نہیں آتی۔ تو یہ منظر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جو آواز دی وہ شفقت پدری کے ہاتھوں مجبور ہو کر آواز دی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات مبارکات پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔